بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جیب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو کبھی مت بتائیں، اس سے آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ اگر کسی کو بد نظر لگ جائے تو مریض پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کریں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سونا عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہوں وہ کامیاب انسان ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلدی اگ جائے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر ہوا میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت ہونے اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، ہوا اس کو مسلسل ہلاتی رہتی ہے، مومن کو بھی مسلسل آزمائشیں پہنچتی رہتی ہیں، اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ساری زندگی انشاءاللہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھا کر فوری بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کریں، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ ہوا میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے۔ ہوا میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ گے تو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو گائے کا دودھ پی کر سویا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا، اس آدمی کو جنت میں غوطہ دو۔ چنانچہ اس آدمی کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف یا ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا، نہیں، آپ کی عزت کی قسم، میں نے کبھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا، ارشاد خداوندی ہوگا، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دو۔ چنانچہ اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے آدم کے بیٹے، تم نے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا، آپ کی عزت کی قسم، نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ گھٹنوں پر زیادہ وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے ناکار ہو جانے کا خدشہ ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر کے کونوں میں سپرے کرو، حشرات گھر میں نہیں آئیں گے۔ چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے، اس سے ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھتا ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھو لیا کریں۔ جن کو دائمی قبض ہے وہ سب ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے جلد ہی نجات مل جائے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں 1 قطرہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سر میں پیاز کا رس لگائیں، سر میں موجود جوئیں اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کولی کر لیں، بوڑھے ہو جائیں گے پر دانت نہیں گریں گے۔
रोटी फूली और नरम खाया करो, पेट की चर्बी और कमर की चर्बी बढ़ेगी नहीं। अगर सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग को मजबूत करना है तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश करें। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पानी पिया करें, नज़र तेज़ होती है। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करें, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो औरतें अपनी ग़िज़ा में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। गन्ने का रस पियो, आपकी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। अंगूर का रस पीने से मैदे की बीमारी और आधे सर का दर्द खत्म हो जाता है। दुनिया का वाहिद तेल जैतून का तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता। ये मोटापे से बचने के लिए कमाल की चीज़ है। निहार मुँह शहद और दूध मिलाकर पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो नीम गर्म पानी के अंदर खजूर के 2 दाने भिगोकर मुंह में डाल लिया करें। याददाश्त की कमज़ोरी हो या भूलने की बीमारी हो, खजूर और बादाम दूध के साथ खा लिया करें, कभी कोई बात नहीं भूलेगी। हज़रत अबू ज़र ने अरशाद फरमाया, सदक़े से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ इस ज़मीन पर नहीं, यहाँ तक कि इसकी वजह से इंसान को 70 शैतानों से हलासी दी जाती है, वो सब इससे रोकते हैं। रोज़ाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। मर्दाना ताकत में इजाफा करने वाली चीज़ें, भुने हुए चने रोज़ाना 1 पाव खाना, रोज़ाना सुबह निहार मुँह दही खाना, बकरे की कलेजी को भून कर खा लें, इलायची वाला दूध रोज़ाना पी लो, आपका हाजमा बेहतर रहेगा और पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाओ क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। दिल की घबराहट दूर करने के लिए कच्चा लहसुन खाएं, दिल मजबूत होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस कलौंजी का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजम कर लो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। इस बगोल पानी में डालकर पीते रहें, लकौरिया और बवासीर की बीमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। हाथों में पिलाहट का ज़ाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़ह करता है, इसमें पालक ज़्यादा खाएं। मूली खाने से कब्ज़ खुलती है। सर में प्याज का रस लगाने से सर में मौजूद जुओं का खात्मा हो जाता है। हाथों पर जैतून का तेल लगाएं, इससे हाथ नरम और मुलायम हो जाएंगे। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लगेगी। जो एक सांस में पानी पीने का आदी हो वो जल्दबाज होता है। जो लोग रात को बेवुज़ू होकर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पी लें, चेहरा जवान दिखाई देने लगेगा। सालन के अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 आलू उबाल कर सालन में डाल लें। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज़्यादा पड़ जाएं तो दूध 1 चम्मच दही डाल दें। जो बंदा रोज़ाना रात को गाय का दूध गर्म करके पी कर सोता है, इसका रंग कभी ख़राब नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल काले और घने हो जाएं तो आप सरसों का तेल और बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगाएं। फल खाने के बाद ऊपर से पानी ना पिएं, इससे मैदे में तेजाबियत पैदा होती है और मिसाने में जलन भी हो सकती है। घर में बिल्ली पालने से चूहे नहीं आएंगे। अपने हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर होती है। आपको जब भी छींक आ रही हो तो कभी छींक को रोकने की कोशिश न करो, छींक को रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर आपके हाथ हर वक्त ठंडे रहें तो समझ आपको खून की कमी का मसला है। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है वो अपने दांतों को जल्दी ख़राब कर लेता है। हमेशा जवान 15 साल जैसा नज़र आना है तो दही की मलाई और बंद गोभी खा लिया करें, कभी बूढ़े नहीं होंगे। अगर आपको सुनाई कम देता हो या कान में दर्द रहता हो, कड़वे बादाम का तेल 2-2 कतरे सुबह शाम डालें, कुछ दिनों में दर्द दूर हो जाएगा। चावल खाने के फौरी बाद पानी पीने से इंसान की निज़ाम हाज़मा कमज़ोर हो जाती है। जिस घर में नीले रंग का पेंट हो वहाँ मक्खियाँ कभी नहीं आती। अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ली लाजमी करें और सुबह शाम मसवाक करो। सौंफ बकरी के दूध में डालकर पीने से बुखार उतर जाता है। अगर आपकी बनाई कमज़ोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें और लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करें। छिलके समेत बादाम खाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। अगर आप डिप्रेशन से निजात चाहते हैं तो शहद को निहार मुँह गर्म पानी में मिलाकर पीने से डिप्रेशन दूर हो जाएगा और वज़न भी कम होगा।
حضرت ابو سعید حداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ آپ ممبر پر تھے، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ زمین کے نباتات میں یا زندگی کے رنگینی میں نکالیں گے۔ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا خیر بھی شر لاتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ اور کپ کپی ظاہر ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا ہی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے۔ وہ پودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کو ہونے والے جانوروں کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا مارنے کے قریب کر دیتے ہیں، سوائے سبزہ کھانے والے ان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھر جانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں، جکالی کرتے ہیں، غذا کو نرم و ہضم کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں، پھر کھانے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص مال کو اس کے حق کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں کرتا۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں۔ شادی شدہ افراد بیر ضرور کھایا کریں، ایک ہفتہ کھانے سے بہتر ہوا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بیر مقوبہ ہیں، مردوں کے لیے نہایت مفید ہیں۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈالے، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت قاسم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے جسم اور ننگے پاؤں۔ میں نے عرض کیا، اور عورتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ معاملہ اس سے صحت ہوگا کہ بعض کے بعض دیکھیں گے۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلی صبح نہار منہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھائیں، لیکن اتنا یاد رہے کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کھانے سے حافظہ کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں کے گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت 2 دانے الائچی چبا لیں، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیریں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ جن کو بصری کمزور ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں، قوت بڑھے گی اور بصری کمزوری دور ہوگی، آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔